خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ۔ ایک حدیث پاک میں تو یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، حضور کو وہ بات ناگوار گزری تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے حضور کے چہرہ انور پر انار نچوڑ دیا ہو، یعنی اس چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اس پر میں زیادہ زور اس وجہ سے بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انڈر میٹرک ہوتے ہیں نا، جو تھوڑا پڑھا لکھا بندہ اور اس کے کہیں یار تیرے تو نمبر ہی تھوڑے آئے سر، ٹھیک، اللہ جانے پتہ نہیں کتنے پڑھے تھے کتنے نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو لوگ دین کی یا تو اپنے مطلب کے مطابق تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں یہ چیز نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور یا تو پھر یہ ہے کہ ان کی پڑھائی میں کوئی کمی بیشی ہے کہ ان کو کسی نے پڑھایا ہی ایسا ہے کہ وہ یہی بولی بولتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنا غصہ بعض اوقات فرمایا ہے کہ آپ جلال میں آ جاتے تھے اور آپ کی یہ رگ بھڑکتی تھی یہ درمیان میں، جس کو صحابہ کرام دیکھتے اور اس کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس غصے کا اظہار یوں ہوتا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر کی سیرت و صورت نہیں پڑھی، آپ نے ان کی زندگی نہیں پڑھی کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو اسلام کی ابتدا ہے، ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ اور دیگر صحابہ کرام میں سے کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا قدم پیچھے رکھیں، ابھی اسلام کی ابتدا ہے، ابھی تازہ نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا ہے، پردہ فرمایا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے جو ایک رسی بھی اگر یہ چھوڑیں گے نا زکوٰۃ میں وہ بھی لے کے رہوں گا۔ کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے، اسلام سے پھر بھی گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہ جناب نرمی 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 کا راگ لاپ کے تو آپ پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ جانے وہ کتابیں پڑھتے کم ہیں پھاڑتے زیادہ ہیں کہ وہ میڈیا پہ یا دیگر جگہوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسلام میں سختی نہیں ہے۔ اسلام میں سختی آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے اسلام میں سختی نہیں ہے؟ ٹھنڈے پانی سے صبح فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا اور مسجد میں آنا یہ سختی نہیں ہے؟ اسلام کہتا نہیں ہے؟ کیا یہ قرآنی فیصلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے؟ یہ سختی نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگائے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو کوڑے مارنے چاہیے، کیا یہ سختی نہیں ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر بیٹھے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے ہمارا دین کہتا ہے اس کو رجم کیا جائے، کیا یہ سختی نہیں ہے؟ کس نے کہا یہ سختی نہیں ہے؟ جہاں اپنی غرض آ جائے تو وہاں لیکچر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ چینل بدلنا پڑے، اور جب کسی اور کی یا خاص دین کے کوئی حکم کی بات آ جائے پھر لوگ کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے۔ دین میں بڑی سختی ہے اور دین میں نرمی بھی بڑی ہے۔ ہاں، اس کے لیے سمجھداری چاہیے، اس کے لیے فہم چاہیے، اس کے لیے دین کا مزاج چاہیے، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی چاہیے، اس مرضی کے مطابق سختیاں بھی ہیں نرمیاں بھی ہیں۔ میں آپ کو سختیوں مثالیں تو دے رہا ہوں، نرمیوں کی مثالیں اتنی ہیں کہ جن کی حد نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اگر کسی کا والد یا والدہ دنیا سے چلا گیا، ہمارے دین میں کتنی نرمی ہے، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد اب اس کے ذمے تو نمازیں ہیں 5000 اور نمازوں کا فدیہ دینا ہے، حکم بھی ہے کہ دے تو باپ اور والدہ پہ آسانی ہوگی، اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس 5000 روپیہ، جو بنتا ہے نمازوں کا فدیہ وہ 5 لاکھ روپے بنتا ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے بنتا ہے، اس کے پاس 5000 ہے۔ ہمارے دین نے طریقہ بتایا ہے اس کا 5000 ہوگا، 5000 کے ذریعے 5 لاکھ کی نمازوں کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کو قرضہ بھی نہیں لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نرمی بھی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک محل ہے، ہم کہتے ہوتے ہیں ایز پر کنڈیشن، کہ ہر چیز کو ہم ایک لب و لہجے میں نہیں ڈھال سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہیں نرمی ہے، کہیں سختی ہے، اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلے گا۔ خیر آگے چلتے ہیں، راوی فرماتے ہیں اقنل العرنین عرنین لہو نور یعلوہ، نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک بینی تھی، ناک مبارک تھی، فرماتے ہیں یہ قدرے بلند نظر آتی تھی، اور ایسے بلند نظر آتی تھی کہ دیکھنے والے کو یہ چمکتی نظر آتی تھی۔ ناک مبارک
چمکتی نظر آتی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دانتوں میں کچھ فراخی تھی، کچھ کشادگی تھی۔ کبھی غور کیجئے گا تو بندہ بڑا سونا تھا جن دانت تھوڑے کھلے کھلے ہوں۔ مجھے ذہن میں ایک دو صورتیں ایسی ہیں لیکن ہمارا وہ حضور جیسی نہیں ہیں۔ آگے راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بدن مبارک کی گفتگو کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں حضور کی نظر کے بارے میں، فرماتے ہیں نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، حضور آسمان کی بجائے زمین پر زیادہ دیکھتے تھے، پریشان نظریں نہیں تھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، نہیں، بلکہ آپ زمین پر زیادہ دیکھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جل نظرہ الملاحظۃ، آپ کی نظر کی کیفیت یہ بھی ہوتی کہ کبھی کبھار ایک آنکھ کے ہم کن انکھیوں سے کہتے ہیں ایک سائڈ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ اس کی شروعات میں فرماتے ہیں آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے تو اس کو خواہش، حرص اور لالچ سے نہیں دیکھتے تھے، یعنی جیسے بندہ للچا پڑتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے، اپنے نیچے جناب 50 لاکھ والی گاڑی ہے اور اس سے اگلا ماڈل کسی کا دیکھ لیا تو عجیب طبیعت میں لالچ اور حرص اور تما پیدا ہو گیا، نہیں یار انہوں تو 2 سال ہو گئے تو بدلنی چاہیے۔ اپنے پاس 50,000 والا موبائل ہے، کسی کا 70,000 والا دیکھ لیا تو جناب کیا کر بیٹھے۔ پنجابی کا جملہ ہے کہ لوگوں نے حال میں کہ اپنی چگی نہیں ڈالیں، جس حال میں آپ ہیں شکر خدا کریں، کیا ضرورت ہے کسی چیز کو دیکھ کر تو جناب والا اتنا للچانے کی، ہاں جو جس حال میں ہے وہ رب کا شکر ادا کرے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ وہ کسی چیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں، اے بھی میرے کو آ جاوے، اے بھی آ جاوے، یہ بھی میری جیب میں ہو، یہ بھی میری جیب میں ہو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت نہیں تھی۔ آگے فرماتے ہیں یسوق اصحابہ، جب آپ کہیں تشریف لے کے جاتے تو پھر آپ پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیتے اور بعد میں آپ تشریف لے کے جاتے۔ اس کی شروحات میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے جو چلنے والے ہیں یہ تھوڑا سا میرے پیچھے رستہ چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کے اس سے پیچھے چلا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے فرشتے بھی چلتے ہیں، سبحان اللہ، میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے فرشتے چلتے ہیں۔ وَيَقْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، جو حضور سے ملتا حضور اسے سلام بلاتے تھے، سلام کہتے تھے، جو ملتا تھا حضور سلام میں قائم کرتے تھے۔ اور سلام میں پہل کرنا تکبر کو ختم کرتا ہے، تھوڑا سا سلام کرنے کا انداز بھی ہمیں آ جانا چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کون سا سلام ہے؟ یعنی ہم سلام میں بھی فیشن کو بنا رہے ہیں، اور بعض اوقات سلام لینے میں، بلکہ بعض اوقات نہیں، اب تو اکثر اوقات مجھے تو اس کا بار تجربہ ہوا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہاتھ یوں بیگانہ سا یوں ملا دیتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہو، ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، مثال کے طور پر سوچو آپ پیسے نہ پڑھ کے بینک ہی چلے ہو، سبحان اللہ کہہ کے جمعہ دن ہے، سبحان اللہ، آپ کی مجبوری ہے، اس کو کہیں نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی جیب میں لوگ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں اس کو رکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کی کوئی ایسی جینوین مجبوری ہے تو غلط بات ہے، وگرنہ دونوں ہاتھوں سے سلام کو مصافحہ یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا چاہیے۔ اور اب تو یہاں جمعے والے دن یا دیگر موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی عمر 7 8 سال 10 سال ہوگی، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں، بچے کی کیفیت ایسے وہ ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تک اس کی طبیعت یہ ہے، اس نے دیکھا ہی ہے ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، بھئی ایک ہاتھ سے سلام یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا یہ سنت ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت اور حضور کی چاہت میں وقت گزارنا نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور کی سیرت کو، حضور کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔